8 ہجری 630 میں مکہ مکرمہ کے مضافاتی علاقے میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صحرا کی خاموشی میں اچانک تلواروں کی جھنکار اور چیخو پکار نے سناٹا توڑ دیا۔ حرم کعبہ، جسے اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا تھا، جہاں جانور کا شکار کرنا بھی منع تھا، آج وہاں انسانی خون بہایا جا رہا تھا۔ بنو بکر، جو قریش کے حلیف تھے، انہوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تھا، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی الائز تھے۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، یہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ وہ معاہدہ جس نے عرب میں 10 سال تک کے لیے جنگ کو روک دیا تھا۔ بنو خزاعہ کے لوگ جان بچانے کے لیے کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے، یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کا تقدس انہیں بچا لے گا۔ انہوں نے حملہ آوروں کو پکارا، اے بنو بکر، ہم حرم میں ہیں، اپنے رب سے ڈرو، لیکن جواب میں تلواریں چلتی رہیں۔ قریش کے سرداروں نے، جن میں صفوان بن امیہ بھی شامل تھا، چہرہ چھپا کر اور رات کے اندھیرے میں اپنے حلیفوں کو ہتھیار اور آدمی فراہم کیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مدینہ بہت دور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غداری کی خبر کبھی نہیں ملے گی، لیکن وہ غلط تھے، بہت غلط۔ تو کیسے ایک معاہدے کی خلاف ورزی نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ فوجی مہم کی بنیاد رکھی؟ کیسے مدینہ میں ایک ایسی فوج تیار ہوئی جس کی خبر ہوا کو بھی نہ لگ سکی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سا انٹیلیجنس کا جال بچھایا جس نے دشمن کو اندھا اور بہرا کر دیا؟ میں ہوں محمد ہارون، اور آج ہم اسلام کی تاریخ کے سب سے ڈرامائی کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کی کہانی سنائیں گے۔ دوستو، قریش کو اپنی غلطی کا احساس بہت جلد ہو گیا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بنو خزاعہ کا ایک وفد، جس کی قیادت عمر بن سالم الخزاعی کر رہے تھے، گھوڑے دوڑاتا ہوا مدینہ پہنچا۔ وہ سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کھڑے ہو کر وہ دردناک اشعار پڑھے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے پکارا، یا رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا عہد اور ان کے والد کا پرانا عہد یاد دلاتا ہوں۔ قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور آپ کے مضبوط عہد کو توڑ دیا۔ انہوں نے ہم پر اس وقت حملہ کیا جب ہم رکوع اور سجدے میں تھے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک چنگاری تھی جس نے مدینہ میں اسلامی غیرت کو بھڑکا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عمر بن سالم، تمہاری مدد کی گئی۔ اب جنگ ناگزیر تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ مدینہ والوں کے پاس طاقت تھی، قلعے تھے اور صحرا کا فائدہ تھا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تو وہ تیاری کر لیتے اور ایک خونریز جنگ چھڑ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خونریزی نہیں چاہتے تھے، وہ مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے، اسے تباہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا جنگی منصوبہ بنایا جو اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں نہ کبھی دیکھا گیا تھا اور نہ کبھی کسی نے ایسا کوئی کام کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مدینہ کو دنیا سے کاٹ دیا۔ یہ ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایک شاہکار تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے اندر کی کوئی بھی خبر باہر نہ جائے اور مکہ والوں کو آخری لمحے تک یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے سر پر کیا منڈلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور ایک تاریخی دعا کی، اے اللہ، قریش کی آنکھیں اور کان بند کر دے تاکہ وہ ہمیں اس وقت تک نہ دیکھ سکیں جب تک ہم اچانک ان کے سر پہ نہ پہنچ جائیں۔ اس دعا کے ساتھ ہی زمین پر ایک سخت ترین سیکیورٹی پروٹوکول نافذ کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ جنگ کی تیاری کریں، لیکن کسی کو نہیں بتایا گیا کہ منزل کیا ہے، کس پر حملہ کرنا ہے، روم پر، شام پر یا نجد کے قبائل پر۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی اور رازدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لاعلم رکھا۔ مدینہ سے مکہ جانے والے تمام راستوں پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے۔ حکم تھا کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ مسافر ہو یا تاجر، مدینہ سے باہر مکہ کی طرف نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی پر مامور کر دیا گیا۔
تاکہ وہ یقینی بنائیں کہ کوئی جاسوس شہر سے باہر نہ نکل سکے۔ مدینہ اب ایک قلعہ بن چکا تھا جہاں سے کوئی خبر باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن صرف خاموشی کافی نہیں تھی، دشمن کو غلط فہمی میں بھی رکھنا ضروری تھا۔ جنگی حکمت عملی کا سنہری اصول ہے، دشمن کو وہ دکھاؤ جو تم نہیں کر رہے، تاکہ وہ اس چیز سے بے خبر کر رہے ہو جو تم کرنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی فوجی ٹکڑی کو حکم دیا کہ وہ مدینہ سے نکل کر بطن الاعظم کی طرف جائیں۔ بطن اعظم مکہ کے راستے پر نہیں تھا، بلکہ یہ مدینہ کے مشرق میں نجد کے راستے پر تھا۔ یہ جگہ بنو عطفان کے علاقے کے قریب تھی۔ اس چال کا مقصد یہ تھا کہ اگر مدینہ میں کوئی منافق یا جاسوس موجود ہے تو وہ یہی سمجھے کہ مسلمان نجد کے قبائل کی طرف حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ مسلمانوں کا لشکر مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ قریش مکہ جو مغرب میں تھے سکون کا سانس لے کر بیٹھ گئے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ انہیں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حدیبیہ کے معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں یا کسی اور مہم میں مصروف ہیں۔ دوستو، 10,000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا، تلواریں تیار کر لی گئی تھیں اور گھوڑے زین کسے کھڑے تھے۔ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ حرکت میں آنے والا تھا، لیکن مکہ کے سردار ابھی بھی اپنی محفلوں میں شراب پی رہے تھے اور اپنے تکبر میں مگن تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ان کی موت ان کی دہلیز تک پہنچنے والی ہے۔ انٹیلیجنس کا یہ جال مکمل ہو چکا تھا، لیکن پھر عین روانگی سے پہلے مدینہ کے اندر سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے پورے خفیہ مشن کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک صحابی نے جذبات میں آ کر ایک ایسا خط لکھ دیا جس میں اس ٹاپ سیکرٹ مشن کا راز فاش کر دیا۔ یہ خط ایک عورت کے بالوں کے جوڑے میں چھپا کر مدینہ سے باہر بھیجا جا چکا تھا۔ اگر وہ خط مکہ پہنچ جاتا تو تاریخ بدل جاتی، مکہ کی سڑکیں خون سے بھر جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خط کس نے لکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غداری کا علم کیسے ہوا، اور کیسے صحرا کے بیچوں بیچ گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت علی نے اس انٹیلیجنس لیک کو روکا؟ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 گھڑ سوار ہوا سے باتیں کرتے ہوئے صحرا کا سینہ چیر رہے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی دھول ایک طوفان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ عام سوار نہیں تھے، یہ اسلام کے سب سے بہترین جنگجو تھے۔ ان میں حضرت علی ابن ابی طالب تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے اور حضرت مقداد بن اسود تھے۔ ان کے کندھوں پر تاریخ کی سب سے بھاری ذمہ داری تھی۔ انہیں ایک ایسے کوریئر کو پکڑنا تھا جو مدینہ سے خفیہ پیغام لے کر مکہ جا رہا تھا۔ اگر وہ کوریئر ان کے پہنچنے سے پہلے مکہ کی حدود میں داخل ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سرپرائز اٹیک کا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ مکہ والے الرٹ ہو جاتے اور حرم کی زمین ایک بار پھر جنگ کا میدان بن جاتی۔ یہ ایک خفیہ مشن تھا جسے ناکام ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ خط کس نے لکھا؟ کیا مدینہ کے حصار میں کوئی سوراخ ہو چکا تھا؟ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام راستے بند کر دیے تھے، لیکن وہ انسانی جذبات پر پہرا نہیں بٹھا سکتے تھے۔ مدینہ میں ایک صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، یہ اصحاب بدر میں تھے، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن حاطب ایک شدید خوف اور دباؤ کا شکار تھے۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے زیادہ تر مہاجرین کے خاندان یا قبیلے مکہ میں موجود تھے جو ان کے گھر والوں کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن حاطب کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ قریش کے حلیف تھے، قریش کی اپنی برادری سے نہیں تھے۔ ان کے بیوی بچے مکہ میں بے یار و مددگار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو شیطان نے انہیں ایک کمزور لمحے میں آن دبوچا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں قریش کو خفیہ طور پر خبر دے دوں تو وہ میرے احسان مند ہو جائیں گے اور شاید اس کے بدلے جنگ کے دوران میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ غداری نہیں تھی، یہ ایک باپ کی مجبوری تھی، لیکن ریاست کے نقطہ نظر سے یہ ایک سنگین جرم تھا۔ حاطب نے ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو رات کی طرح چھا جائے گا اور سیلاب کی طرح سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کو دیا جس کا نام سارا یا کنود بتایا جاتا ہے۔
وہ ایک مسافر گلوکارہ تھی جو مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حاتب نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا یہ خط چھپا کر مکہ پہنچا دو۔ اس عورت نے خط کو اپنے گھنے بالوں کے جوڑے میں چھپایا، اوپر سے چٹیا گوند لی اور خاموشی سے مدینہ سے نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹیلیجنس لاک ڈاؤن بظاہر ٹوٹ چکا تھا، لیکن زمین کی انٹیلیجنس ناکام ہو سکتی ہے، آسمان کی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس سیکیورٹی بریچ کی خبر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بالکل واضح اور ٹارگیٹڈ تھا۔ جاؤ اور تیزی سے سفر کرو، یہاں تک کہ تم روزہ خاک تک پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو کجاوے میں بیٹھی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے چھین لاؤ۔ یہ پرسیجن انٹیلیجنس کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ ہدف کا مقام، ہدف کی پہچان اور مشن کا مقصد سب کچھ واضح تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہاں واقعی ایک عورت اونٹ پر جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے روکا اور اسے اونٹ سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے سخت لہجے میں پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے معصومیت سے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، اونٹ کے کجاوے کو ٹٹولا، لیکن کچھ بھی نہ مل سکا۔ یہ ایک نازک لمحہ تھا۔ اگر خط نہ ملتا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نعوذ باللہ غلط ثابت ہوتی؟ یہ ناممکن تھا۔ حضرت علی کا یقین پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ خط ہے تو خط یہی ہے۔ حضرت علی نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا، خدا کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یا تو تم خط خود نکال دو ورنہ میں تمہاری مکمل تلاشی لوں گا۔ جب اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں یہ جلال اور سنجیدگی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا، میری طرف سے منہ پھیر لو۔ پھر اس نے اپنے بالوں کا جوڑا کھولا اور اپنے بالوں کے درمیان سے خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ مشن کامیاب رہا۔ انٹیلیجنس لیگ کو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک لیا گیا تھا۔ خط واپس مدینہ لایا گیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا، حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے قریش کے نام۔ حاتب کو دربار رسالت میں پیش کیا گیا۔ فضا انتہائی پرتناؤ تھی۔ یہ جنگی حالات میں دشمن سے رابطے کا جرم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے غصے اور جلال کے لیے مشہور تھے، انہوں نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائدانہ بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے حاتب کو صفائی دینے کا موقع دیا۔ آپ نے پوچھا، اے حاتب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاتب نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ فرمائیں۔ میں اسلام سے پھر کر کفر اختیار نہیں کیا، لیکن مکہ میں میرا کوئی قبیلہ نہیں جو میرے بچوں کی حفاظت کر سکے۔ میں چاہتا تھا کہ قریش پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ ایک سچے مومن کی لغزش تھی۔ وہ دباؤ میں آ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس نے ہم سے سچ بولا ہے۔ حضرت عمر اب بھی غصے میں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے اسلامی قانون میں اصحاب بدر کے مقام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور شاید اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ انصاف اور رحم کا یہ توازن دیکھ کر وہ پکار اٹھے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حاتب کی غلطی معاف کر دی گئی، راز محفوظ رہا، اور اب 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 قدوسیوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ یہ لشکر سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا، لیکن مکہ میں اب بھی مکمل خاموشی تھی۔
ابو سفیان جو قریش کا سب سے بڑا لیڈر تھا، اسے کانوں کان خبر نہیں تھی کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹیلیجنس نیٹ ورک صرف مدینہ تک محدود نہیں تھا۔ وہ دشمن کے گھر کے عین اندر ایک ایسا شخص جو بظاہر قریش کے دین پر تھا، لیکن در حقیقت وہ اسلام کی آنکھیں اور کان تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ اور جب اسلامی لشکر مکہ کے دروازے پر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی نفسیات کو توڑنے کے لیے 10,000 آگ کے شعلوں کا جو منصوبہ بنایا تو اس نے بغیر تلوار کے کیسے جنگ جیت لی؟ دوستو، 10,000 کا لشکر مدینہ سے نکل چکا تھا۔ یہ صحرا میں چلنے والا ایک ایسا خاموش سیلاب تھا جس کی لہروں کی آواز ابھی تک مکہ کے ساحلوں سے نہیں ٹکرائی تھی۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، اس میں انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور وہ قبائل بھی شامل تھے جیسے بنو سلیم اور بنو غفار، جو کبھی اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو قدید کے مقام تک روزے کی حالت میں چلایا، لیکن پھر حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے تاکہ جسموں میں جنگ کی طاقت باقی رہے۔ مدینہ سے نکل کر یہ لشکر طوفانی رفتار سے بڑھا اور مکہ کے بالکل سر پر پہنچ کر رک گیا۔ مکہ اب صرف چند گھنٹوں کی مار پر تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ قریش کے سرداروں کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ انٹیلیجنس کا یہ بلیک آؤٹ اتنا مکمل تھا کہ ابو سفیان جو مکہ کا حکمران اور سب سے بڑا مکہ کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک چلانے والا شخص تھا، وہ اپنے ہی شہر کے باہر اندھیرے میں ٹامکتویاں مار رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مکہ کے اندر کیا ہو رہا تھا، اور وہاں وہ کون سا شخص تھا جو بظاہر قریش کے ساتھ کھڑا تھا لیکن اس کا دل اور دماغ مدینہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ وہ تھے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بحث ملتی ہے کہ وہ کب مسلمان ہوئے، لیکن محققین کا یہ ماننا ہے کہ وہ بدر کے بعد ہی دل سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام مکہ والوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اور کان تھے۔ وہ قریش کی ہر خفیہ میٹنگز میں بیٹھتے، ان کے جنگی منصوبے سنتے اور پھر خفیہ ذرائع سے یہ حساس معلومات مدینہ پہنچا دیتے۔ احد کی جنگ ہو یا خندق کی، قریش کی نقل و حرکت کی پیشگی اطلاعات حضرت عباس کے ذریعے ہی مدینہ تک پہنچتی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلامی لشکر قریب پہنچا تو حضرت عباس اپنے خاندان سمیت مکہ سے نکل کر جفا کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے، لیکن ان کا اصلی مشن ابھی باقی تھا۔ انہیں اب سفارت کاری اور نفسیاتی دباؤ کے ذریعے مکہ کو خونریزی سے بچانا تھا۔ لشکر مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکم دیا جسے جدید ملٹری سائنس میں نفسیاتی جنگ کا شاہکار مانا جاتا ہے، یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر کا ہر سپاہی اپنی الگ الگ آگ جلائے۔ عام طور پر ایک آگ پر 10 سے 15 لوگ کھانا پکاتے تھے یا گرمی لیتے تھے۔ اگر اجتماعی آگ جلائی جاتی تو شاید چند سو الاؤ ہوتے، لیکن جب 10,000 سپاہیوں نے الگ الگ آگ جلائی تو صحرا کا سینہ روشنی سے دمک اٹھا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے دیکھنے والوں کو ایسا لگا جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں، یا جیسے پورا عرب مکہ پر حملہ آور ہو گیا ہو۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ کے جو سردار تھے، خبر لینے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب انہوں نے افق پر میلوں تک پھیلی ہوئی آگ دیکھی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو سفیان جو زندگی پر جنگیں لڑتا رہا تھا، دہشت زدہ ہو کر بولا، خدا کی قسم، میں نے آج تک ایسی آگ اور ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بنو خزاع کا قبیلہ بدلہ لینے آیا ہے۔ بدیل نے کہا، نہیں، بنو خزاع اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور ہے۔ قریش کا مورال ایک ہی رات میں بغیر ایک تیر چلائے ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت عباس جو لشکر میں شامل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر گشت کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا تو قریش تباہ ہو جائیں گے اور مکہ کی گلیاں خون سے بھر جائیں گی۔ انہیں خونریزی روکنی تھی۔
اچانک اندھیرے میں انہیں جانی پہچانی آوازیں آئیں۔ یہ ابو سفیان اور بدیل کی آپس میں بات کرتے ہوئے آوازیں تھیں۔ حضرت عباس نے آواز سنی اور کہا، اے ابو حنزلہ۔ حضرت ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ابو سفیان نے چونک کر پوچھا، ابو فضل، جو کہ حضرت عباس کی کنیت تھی، کہا یہ تم ہو؟ عباس نے کہا، ہاں، تیرا برا ہو ابو سفیان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کے ساتھ آن پہنچے ہیں۔ صبح قریش کا کیا حال ہوگا؟ ابو سفیان، جس کا تکبر آگ کے سمندر کو دیکھ کر پہلے ہی خاک ہو چکا تھا، گڑ گڑا کر بولا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اب مجھے بتاؤ بچنے کی صورت کیا ہے؟ حضرت عباس نے اسے اپنے خچر پر بٹھایا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ کل تک کا سب سے بڑا دشمن آج پناہ مانگ رہا تھا۔ جب وہ لشکر کے درمیان سے گزرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پہچان لیا۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے اور پکارا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں بغیر کسی معاہدے کے ہمارے قابو میں دے دیا ہے، میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ وہ تلوار لے کر لپکے، لیکن حضرت عباس نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور تیزی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر بھی پیچھے سے بھاگے۔ عباس پہلے ہی پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو سفیان کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے پھر قتل کی اجازت مانگی، لیکن حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور حضرت عباس سے فرمایا، اسے اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر لے جاؤ اور صبح میرے پاس لانا۔ ابو سفیان، مکہ کا سردار، اب اسلامی کیمپ میں ایک قیدی اور مہمان کی حیثیت سے موجود تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ طاقت دیکھ لی تھی جس کا مقابلہ کرنا اب ممکن نہیں تھا۔ لیکن اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا جہاں سے وہ اسلامی فوج کی پریڈ دیکھ سکے۔ جب مختلف دستے اپنے پرچم لہراتے ہوئے گزر رہے تھے تو ایک دستہ ایسا آیا جسے دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، عباس، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ مکہ کی وادی ایک ایسی آواز سے گونج رہی تھی جو اس سے پہلے وہاں پہاڑیوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر ایک تنگ گھاٹی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ نیچے سے اسلامی لشکر گزر رہا تھا۔ یہ کوئی عام مارچ نہیں تھا، یہ ایک منظم ملٹری پریڈ تھی جسے خاص طور پر ابو سفیان اور اس کے ذریعے پورے مکہ کے حوصلے توڑنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ مختلف قبائل اپنے پرچم لہراتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ابو سفیان ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتا، عباس، یہ کون ہے؟ حضرت عباس بتاتے، یہ بنو سلیم ہیں، یہ بنو غفار ہیں۔ ابو سفیان حیرت سے کہتا، مجھے ان سے کیا لینا دینا، میرا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ اور پھر آخر میں وہ دستہ نمودار ہوا جس نے ابو سفیان کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص دستہ تھا۔ اس میں مہاجرین اور انصار شامل تھے۔ یہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر زریں تھیں اور چہروں پر خود سوائے ان کی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو لوہے سے لوہے ٹکرانے کی آواز آتی۔ ابو سفیان نے کانپتے ہوئے پوچھا، اللہ کی قسم، عباس، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار اور مہاجرین ہیں۔ ابو سفیان کے منہ سے بے اختیار نکلا، واللہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت عظیم ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے اسے ٹوکا اور کہا، ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا، اب جاؤ اور اپنی قوم کو بچا لو۔ ابو سفیان دیوانہ وار مکہ کی طرف بھاگا اور سیدھا حرم کعبہ میں پہنچا اور اپنی پوری طاقت سے چیخ کر پکارا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ پوچھنے لگے، پھر ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ تب ابو سفیان نے وہ تاریخی اعلان کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کا شاہکار تھا۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے
اسے بھی امان ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ کی فتح تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ سب باہر نکلو اور اپنے ہتھیار ڈالو تو شاید قریش غیرت میں آ کر لڑتے اور مکہ کی گلیاں خون سے بھر جاتی، لیکن آپ نے انہیں چھپنے کا راستہ دیا، جس سے ان کی مزاحمت کی نفسیات ختم ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لیے، گلیاں ویران ہو گئیں، مکہ سرنڈر کر چکا تھا۔ عام طور پر جب فاتحین شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوتی ہیں، وہ تکبر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ کا سر مبارک اللہ کے شکر میں اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آپ نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا گیا کہ وہ نچلے حصے سے داخل ہوں، جہاں کچھ مزاحمت ہوئی لیکن اس مزاحمت کو فوراً کچل دیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو بالائی حصے سے، حضرت ابو عبیدہ کو وادی کے راستے سے۔ یہ ایک ٹیکنیکل انٹری تھی تاکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی مزاحمت ہو تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں سیسا پلا کر مضبوط کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ آپ نے اس کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور پڑھتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ بت منہ کے بل گرتے جا رہے تھے۔ وہ خدا جن کی قریش صدیوں سے پوجا کر رہے تھے آج اپنی حفاظت کرنے سے قاصر تھے، اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ سامنے صحن میں قریش کے بڑے بڑے سردار سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی، جنہوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، جنہوں نے آپ کو قتل تک کرنے کی سازشیں کی، اور جنہوں نے آپ کے پیارے ساتھیوں کو شہید کیا۔ تاریخ کے قانون کے مطابق ان سب کی گردنیں اڑا دی جانی چاہیے تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے گروہ قریش، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولے، ہم خیر کی امید رکھتے ہیں۔ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ کہا جس نے انسانیت کی تاریخ میں فتح کے معنی بدل دیے۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کوئی انتقام نہیں، کوئی قتل عام نہیں، کوئی جائیداد کی ضبطگی نہیں۔ یہ صرف شہر کی فتح نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ دوستو، فتح مکہ تاریخ کا واحد ایسا واقعہ ہے جس میں ایک پورا شہر جو بدترین دشمن تھا چند گھنٹوں میں بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا، اور فاتح نے مجرموں کو معاف کر دیا۔ یہ کامیابی تلوار سے زیادہ اس خفیہ مشن اور انٹیلیجنس حکمت عملی کی تھی جس نے دشمن کو لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسلام کے پہلے جاسوسی نظام نے ثابت کر دیا کہ بہترین جنگ وہ ہے جو لڑی ہی نہ جائے، اور بہترین فتح وہ ہے جس میں دشمن کو مارنے کی بجائے اسے اپنا لیا جائے۔ اس دن مدینہ سے اٹھنے والے اس خاموش طوفان نے ہمیشہ کے لیے عرب کی تاریخ بدل دی۔ ہمیں امید ہے کہ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ کر آپ کو بھی اتنا ہی لطف آیا ہوگا جتنا مجھے سنانے میں آیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیو تواتر کے ساتھ ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔